السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے آپ سبھی لوگوں کا جو مجھ کو فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اسلام کے طریقے پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کو شروع کروں، میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، وہ لوگ اس ویڈیو کو صرف دیکھے ہی نہیں بلکہ اس کو شیئر بھی کرے، تاکہ جو آپ لائیو جب دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست بھی دیکھیں، آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس پہ کمنٹ بھی کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فرینڈ لسٹ میں جتنے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز، اگر ایک عمل بھی، ایک ایکشن بھی، ایک عبادت بھی، ایک چیز بھی اگر وہ سیکھ کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، کیونکہ آپ نے اس کو شیئر کیا تھا، آپ نے اس کو بڑھایا تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85 میں کہتے ہیں کہ جو بھی نیکی کی طرف، بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کرتا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو میں آپ سبھی لوگوں کے سے درخواست کروں گا کہ اس کو آپ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اس ویڈیو پر، تاکہ آپ کے دوست بھی اس کو دیکھ سکیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس لائیو سیشن کا، وہ ہے رمضان اور دعوت۔ رمضان جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور جو 9th منتھ ہے، 9واں مہینہ اسلامک کیلنڈر کا، اس مہینے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 3 والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 125 میں اللہ کے نبی فرماتے کہ من صام رمضان، کہ جو بھی رمضان میں روزہ رکھتا ہے ایمان سے کے ساتھ اور اجر کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایمان ہی ہے، مطلب یہ آپ کا ایمان رہتا ہے، یہ اللہ پہ ایمان رہتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی رہتا نہیں ہے، لیکن آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں، آپ چاہے تو کچھ کھا سکتے ہیں، آپ چاہے تو کچھ پی سکتے ہیں، لیکن آپ کھاتے یا پیتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ آپ کا ایمان ہے اللہ پہ۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اس لیے یہ روزہ اہمیت بھی رکھتا ہے، اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیونکہ باقی عبادتوں میں آپ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو کہ میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، لیکن روزہ آپ نے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں صرف۔ تو یہ ایمان کا مہینہ ہے، یہ ایک منتھ آف چینج ہے، بدلاؤ کا مہینہ ہے۔ روزہ رمضان جو ورڈ آتا ہے رمض سے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے انٹینس ہیٹ کرنا، بہت زیادہ کسی چیز کو گرم کرنا۔ جس طرح ہم لوگ گرم کرتے، اگر آپ کو لوہے کو، ہیوی میٹلز کو آپ گرم کر کے اس کو مطلب مولڈ کر سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس کے شیپ کو بدل سکتے ہیں، اسی طرح یہ ایک بدلاؤ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہم لوگ بدلے، اس لیے بھی اس کا نام رمضان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالت کو خود نہیں بدلتے، جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ ہم لوگ کمپلین کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا، وہ ایسا کر رہے، وہ لوگ اس طرح اینٹی اسلامک کام کر رہے، لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بدلاؤ کا مہینہ، یہ ایک چینج کا مہینہ ہے۔ یہ روزے کا مہینہ ہے، جو کہ روزہ ایک پلر ہے اسلام کا، ایک اہم بنیاد ہے، پلر جو کہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 11 میں اللہ کے نبی فرماتے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں میں، جس میں سے ایک کیا ہے؟ جس میں سے ایک یہ روزہ ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے، یہ جو مہینہ ہے، روزہ کا مہینہ ہے، اس میں ہم لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم تقوی والے بن سکو۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ایسا چیز ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، کہ ہم نے اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، پھر تم کو گروہ اور قبیلوں میں بانٹ دیا، تم میں سب سے اونچا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہ تقوی، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کی پرہیزگاری ہم لوگوں کو روزہ سے ملتا ہے، جس سے کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ہم لوگ اللہ کے قریب قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ روزہ کا مہینہ ہے۔
یہ رمضان قیام اللیل کا مہینہ، قیام اللیل رات میں نماز پڑھنے کا مہینہ ہے یہ رمضان جو ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری میں والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 125 میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من قام رمضان، کہ جو بھی قیام کرتا ہے، جو بھی رمضان میں راتوں کی نماز کو پڑھتا ہے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان جو ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری والیوم نمبر 3 میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، چینڈ کر دیا، ڈیولز آر چینڈ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن اگر اللہ کے نہیں فرماتے کہ اگر ایک دن کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ سے اجر کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ 70 سال کی دوری رکھ کر دیتے ہیں اس کے چہرے کو جہنم سے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا اجر پڑ جاتا ہے۔ یہ شب قدر کا مہینہ، شب قدر ایک رات اس مہینے میں ایسی آتی ہے جس میں ہم لوگوں کو 1000 مہینے، اگر آپ ایک رات اس دن عمل کرتے، کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، تو اس عبادت کا آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس طرح ثواب ملتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں کہ لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، جس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا، تو مجھ کو معاف کرنا۔ تو یہ شب قدر کا مہینہ، یہ دعا کا مہینہ، یہ رمضان جو ہے یہ دعا کا مہینہ ہے۔ جب رمضان کی آیتیں آپ پڑھیے گا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 184 185، تو اس کے بعد 186 میں بیچ میں مطلب رمضان کی آیتیں ہیں، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جبکہ وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ تو یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رمضان کی آیتوں کے بیچ میں اس آیتوں کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ دعا کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہ دعا کا مہینہ ہے، ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ یہ تزکیہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کا ذکر کیا اور نماز کو پڑھا۔ تو یہ مہینہ ایک پاک، اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ، جو بھی برے کام آپ کرتے ہیں اس سے بچنے کا مہینہ ہے، اس سے دور ہونے کا مہینہ، اپنے نفس کو پاک کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 70 بار سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صحیح بخاری کتاب الدعوات اب پڑھیے گا، بک آف پریئرز، تو اس میں اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ سیدنا الاستغفار، کس طرح تم کو اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ سب سے سید، سب سے لیڈر دعا اللہ کے نبی ہم کو سکھاتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، انت ربی، تو میرا رب ہے، اور خلقتنی، تو نے مجھ کو پیدا کیا، اور وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں اپنے عہد اور وعدے میں اتنے ہی مطلب ہوں جتنا کہ میری طاقت ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ سیدنا آپ اقرار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی۔ تو یہ دعا کا مہینہ، اور اگر آپ صحیح 40 حدیث نبوی پڑھیے گا، لاسٹ حدیث اس کی آخری حدیث، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے گناہ بادلوں تک پہنچ جائے، مطلب بہت بار ہم لوگ سے سوال کرتے ہیں کچھ لوگ کہ کیا ہم لوگ کے گناہ معاف ہوں گے، بہت سارے غیر مسلمان بھائی بھی، بہت سارے مسلمان بھائی بھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں گے، بادلوں تک پہنچ جائیں گے، کتنا زیادہ گناہ ہے، اور اگر تم نے میرے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا، میرے علاوہ کسی کو پکارا نہیں ہوگا، اور تم اس طرح آؤ گے تو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر تم زمین بھر کے بھی گناہ لے کے آؤ گے اور تم نے میرے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، میرے برابر کسی کو بنایا نہیں ہوگا، اگر تم زمین بھر کے بھی گناہ لے کے آؤ گے اور مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تم کو زمین بھر کے معافی دوں گا۔
آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بولے زمین بھر کے، زمین کتنی بڑی آپ سوچ سکتے ہیں. ہم لوگ ٹریول کرنے میں سوچتے ہیں، مطلب ادھر سے ادھر جانے میں، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ زمین کتنی بڑی. اس اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر زمین بھر کے بھی گناہ آپ مطلب آپ کو توبہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ راستہ بھول چکا ہے، وہ اگر ڈیزرٹ میں، ریگستان میں بھولا ہوا ہے، اگر وہ اس کو اگر اپنا سامان مل جاتا، اپنا اونٹ مل جاتا، وہ کتنا خوش ہوگا. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اگر آپ توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ توبہ کریں. تو یہ توبہ کا بھی مہینہ ہے جس میں ہم لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے. یہ ڈسپلن کا مہینہ ہے، ہم لوگوں کو ڈسپلن بناتا ہے. اللہ کے نہیں فرماتے کہ جو بھی جھوٹ بولنے اور اس پہ عمل کرنے سے نہیں رکتا، تو ایسے شخص کے روزہ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ایسے شخص کے کھانے اور پینے چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 127 صحیح بخاری کی. اللہ کے نہیں فرماتے ہیں صحیح بخاری والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 128 میں کہ اگر کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، اگر آپ سے کوئی جھگڑ رہا ہے، تو آپ اس سے لڑیے نہیں، آپ اس کو گالی مت دیجیے، بلکہ آپ کیا کہیے، آئی ایم فاسٹنگ، کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یہ آپ کو کہنا. تو یہ آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ اجر کا مہینہ ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے صرف کون داخل ہوگا؟ روزے دار داخل ہوں گے. تو یہ اجر، یہ ثواب کیسے ملتا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو اس مہینے میں، یہ روزے کے مہینے میں، رمضان میں آپ کو ملتا ہے. اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے وہ قرآن کا مہینہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، اللہ تعالیٰ 185 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. رمضان میں ہی قرآن کو نازل کرنا شروع کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہدی للناس، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ایک گائیڈ ہے. یہ ورڈ ناس، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے. تو یہ ورڈ ناس جو ہے، انسان یا لوگ، یہ قرآن میں آلموسٹ 240 ٹائمز، 240 مقام پہ آیا ہے. 240 ٹائمز پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 22 میں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تو یہ ورڈ ناس کم سے کم 240 بار اس قرآن میں آیا ہے. اور یہ ہدایت ہے، گائیڈ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ کئی باہر جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو کتنے اہمیت ہے اس گائیڈ کی. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کیا ہوتا ہے، اس مہینے میں قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ گائیڈ آپ کے لیے کیسے بنے گا اگر آپ کا گائیڈ آپ کی بھاشا کو نہیں جانتا، اگر آپ کو راستہ دکھانے والا آپ کی بھاشا کو نہیں جانتا، نہ آپ اس کو سمجھ رہے، نہ وہ آپ کو سمجھ پا رہا، تو یہ آپ کے لیے کتنا ہی پریشانی کا حال ہوگا آپ کے لیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس رمضان میں آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. اگر آپ تلاوت ایک پارہ کو کر رہے ہیں اور ایک بار پورے قرآن کو ختم کر رہے ہیں، تو کم سے کم ایک بار کو آپ کم کریے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیے. اگر آپ 2 ختم کر رہے تو اس کو 1 ختم کر دیجیے. اگر آپ 3 ختم کر رہے تو اس کو کم کریے، لیکن آپ سمجھ کے پڑھیے، تاکہ یہ آپ کے لیے ایک ہدایت بنے، تاکہ یہ آپ کے لیے ایک گائیڈ بنے. اس قرآن میں الکوہلزم، شراب کے بارے میں، کل ہی ہمارے کنٹری میں شراب کو جب بیچا جا رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے تھے کتنا بڑا لائن. اسلام میں ایک لائن، یا ایھا الناس انما الخمر والمیسر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب پینا اور جوا کھیلنا اور انصاب اور ازلام یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کر پاؤ. تو ایک لائن اور شراب کو پورا کا پورا ختم کر دیا گیا. مدینہ میں جب اس وقت سے لے کر کے آج تک مسلمان ایک بہت ہی بڑی کمیونٹی ہے جو کہ آج تک شراب کو چھوتے نہیں ہے، اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے. اور سب سے بڑی کمیونٹی مسلمان کی ٹی ٹوٹلرز کی، ہم لوگ کی. تو شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں، ریسزم کے بارے میں اس میں سولیوشن ہے. یہ ہدایت کرتا ہے. ریسزم کے بارے میں قرآن ہدایت کرتا ہے. ٹیررزم کے بارے میں آپ کو کیا سولیوشن دیتا ہے. ڈاوری دیس، میرے جھارکھنڈ سے، میں جہاں سے آتا ہوں وہاں پہ ڈاوری دیس بہت زیادہ ہے. دہیج کی وجہ سے عورتوں کو مار دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں قرآن آپ کو ہدایت دیتی ہے، گائیڈ کرتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں. اسی طرح اس میں بینات ہے، اس قرآن میں نشانیاں ہیں. یہ قرآن چیلنج کرتا ہے انسانوں کو کہ اس کیسے یہ کتاب کو بنا کے لے آؤ، اس میں اختلاف دکھا کے لاؤ.
اگر تم کو اس میں شک ہے تو اس میں اگر تم کو ڈاؤٹ ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے، اس میں ایک بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں سائنٹیفک سائنس بہت سارے چیزیں جو سائنس آج کے ٹائم پہ جیسے بگ بینگ تھیوری، ایکسپینڈنگ یونیورس اور شیپ آف دا ارتھ اور دا مون لائٹ اور سن لائٹ الگ الگ ہونے کا، دونوں کا جو آج ہم لوگ مانتے ہیں کہ سن لائٹ اور مون لائٹ دونوں الگ الگ، دونوں کی روشنی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن آج سے 1400 سال پہلے میں مینشن کرتی، یہ صاف صاف نشانیاں ہیں اس میں۔ والفرقان، اور یہ ایک فرقان ہے، یہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ابھی کے ٹائم پہ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی کووڈ 19 کے وقت میں آپ کے پاس بہت سارے فیک نیوز آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پیاز سے کورونا وائرس ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سے کورونا وائرس ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ دھواں سے کورونا وائرس ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے پاس بہت سارے فیک نیوز، فیک واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں، فیس بک پہ میسیجز آتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز آتے ہیں، تو آپ اس کو چیک کیسے کرتے ہیں؟ آپ WHO کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، آپ CDC سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، یہ فرقان ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہوگا، آپ کے لیے کیا غلط ہوگا۔ تو یہی قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، تو یہ ہم لوگوں کے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن۔ تو یہ مہینہ میں جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ہم لوگوں کے پاس کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ اس مہینے میں آپ ان کو بتائیے کہ یہ رمضان ہے، اور یہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے اس رمضان کی کیا خاصیت ہے۔ وہ بولیں گے نہیں پتہ، آپ بولیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اور یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، اور قرآن اس میں نازل ہوا کہ آپ نے قرآن کو پڑھا۔ وہ بولیں گے نہیں پڑھا، تو آپ ان کو قرآن دیجئے، آپ ان کو قرآن سے جوڑیے، ان کو بتائیے کہ قرآن کا یہ ترجمہ ہے، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اسلاموفوبیا، جو انڈیا میں ابھی اسلاموفوبیا ہے، بہت زیادہ اسلاموفوبیا بڑھ چکا ہے، تو میں کہتا ہوں دا بیسٹ ریپلائی ٹو اسلاموفوبیا از اسلام۔ اسلاموفوبیا کا بہترین جواب کیا ہے؟ اسلام خود ہے۔ اسلاموفوبیا کا آپ کو بہترین اگر آپ کو جواب دینا ہے تو آپ کو اسلام سے دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی، مطلب کہ گڈ اور بیڈ دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو دور کرو بھلائی سے، جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلا کرو، پھر دیکھو کہ کس طرح جانی دشمن، مطلب جو دشمن بھی ہے وہ آپس میں دوست بن جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسلاموفوبیا کا آپ کو جواب سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو اسلاموفوبیا کا جواب دینا ہے تو اس طرح بہترین طریقے سے دو۔ اور میں نے کہا کہ دا بیسٹ ریپلائی ٹو اسلاموفوبیا، بہترین، سب سے بہترین جواب اسلاموفوبیا کا اسلام اپنے آپ ہے۔ تو اگر آپ کو اسلاموفوبیا کا جواب دینا، آج جو اسلاموفوبیا انڈیا میں بڑھ چکا ہے اس کا آپ کو جواب دینا لوگوں کو، تو آپ کو اسلام سے دینا ہے، آپ کو قرآن سے دینا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ مطلب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا، اور ابھی کے وقت میں جہاں لاک ڈاؤن ہے، آئسولیشن ہے، کوارنٹائن ہے، لوگ پریشان ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، تو اس وقت میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو لو، کیئر اور ریسپیکٹ، لوگوں کے سے پیار کو بانٹے، لوگوں کے ریسپیکٹ کرے، لوگوں کے کیا دھیان رکھے، اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو کھانا پہنچائے۔ آپ کو اخرجت للناس، لوگوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا۔ یہ بہترین موقع ہے دعویٰ کا ابھی کے وقت میں ہم لوگوں کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کسی بھی ماحول میں ایک جو آپٹیمسٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے کیا اپورچونٹی ہے، اور ایک پیسیمسٹ جو ہوتا ہے وہ اس سے دیکھتا ہے کہ اس میں کیا پریشانی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ نے آپٹیمسٹ بننے کو کہا۔ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کیا کیا اپورچونٹی ہے دعویٰ کا، دعویٰ بائی ایکشن۔ ہم لوگوں کو ابھی موقع ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائے۔ بہترین اللہ کے نہیں فرماتے کہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا، صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 11 میں۔ تو یہ چیز اسی میسج کے ساتھ میں اپنے، کیونکہ وقت لگ بھگ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اسی میسج کے ساتھ میں یہ چاہوں گا
اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرنے کو کہ یہ مہینہ جو رمضان کا ہے اس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے دعویٰ کریں. اگر آپ کے کوئی دوست ہے جن تک ابھی تک آپ نے اسلام کو نہیں پہنچایا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تک پہنچائیں. ابھی کے وقت جو اسلاموفوبیا کا ہے اس میں تو اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان تک اسلام کو بتائیں, ان تک اسلام کو پہنچائیں. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعویٰ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے, اس پریشانی سے ہم لوگوں کو اور تمام پوری دنیا کو اس بیماری کے پریشانی سے دور رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.